خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سبق کا عنوان ہے نظم کا ارتقاء. نظم کا ارتقاء اس سبق کا عنوان ہے. یہاں پر نظم کا ارتقاء آپ کو سمجھایا جائے گا کہ نظم کن کن دور سے گزری اور کس طرح سے وہ ترقی پا کر ہمارے سامنے آج اس حالت میں موجود ہے. نظم اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں شاعر تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ اپنے اظہار خیال کرتا ہے. غزل بھی نظم کے دائرے میں آتی ہے، لیکن غزل کو الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں اور نظم کے حصے کو ہم الگ لے کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں. نظم کے اندر مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس، مخمس، معرہ اور آزاد نظم وغیرہ نظم کی کئی اقسام موجود ہیں. تو ہم نظم کی ان اقسام کے بارے میں بات کریں گے اور نظم کی ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنا. جس طرح سے ہم زینہ چڑھتے ہیں، ایک زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، دھیرے 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 چڑھتے ہوئے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح ارتقاء ہوتی ہے، نیچے سے شروع ہوتی ہے، شروعات سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے آگے کی طرف ہم مطالعہ کرتے ہیں. کیونکہ ہم غزل کی ارتقاء بھی پڑھنے والے ہیں، نظم کی ارتقاء بھی پڑھنے والے ہیں اور اردو ادب کی دیگر اصناف جو ہیں غیر افسانوی افسانے، ان کی بھی ہم نے ارتقاء پڑھی ہے. تو ارتقاء کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا. تو ہم نظم کا ارتقاء کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں گے. آج تاریخ نظم کی. اردو شاعری کی عمر تقریباً 700 سال ہے اور اردو کے پہلے قابل ذکر شاعر امیر خسرو ہیں. امیر خسرو، حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے وابستہ تھے اور آپ شروعاتی شاعر یا اردو کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. قابل ذکر شاعر جن کو نام شاعری کے لیے جانا جاتا ہے. حضرت امیر خسرو نے اردو کے اندر بھی شاعری کی، آپ نے فارسی میں بھی شاعری کی اور دوسری مقامی بولیوں کے اندر بھی آپ نے شاعری کی. حضرت امیر خسرو بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، فارسی زبان کے شاعر مانے جاتے تھے آپ. اور اردو شاعری میں امیر خسرو نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ ایک مصرع فارسی لکھا اور ایک اردو. اب فارسی کے شاعر تھے لیکن ہندوستان کے اندر آ گئے تھے، آپ ہندوستان سے جڑ گئے تھے اور یہاں کی تہذیب سے آپ آراستہ ہو گئے تھے. آپ جو شاعری لکھتے تھے وہ یہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے وابستہ یا جڑاؤ کی وجہ سے وہ شاعری آپ یہاں پر کر رہے تھے. اور پھر آپ کی جو شاعری تھی وہ عوام کو مزاح دینے کے لیے شاعری تھی، عوام کی فرمائش کے اوپر آپ کی شاعری تھی. تو عوام کی جو زبان تھی وہ دیسی زبان تھی، کھڑی بولی تھی. اردو زبان اس میں شامل تھی اور مقامی بولیاں جو تھیں وہ وہاں کے لوگ بولا کرتے تھے، دہلی اور دہلی کے آس پاس کے لوگ. تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسی زبان میں آپ کو شاعری کرنی تھی. تو فارسی زبان دہلی اور آس پاس کے لوگوں کو نہیں آتی تھی، یعنی اس وقت جو درگاہ کے آس پاس جو لوگ تھے ان لوگوں کو فارسی زبان نہیں آتی تھی. فارسی زبان قلعے کی زبان تھی، بادشاہوں کی زبان تھی، سلطانوں کی زبان تھی. تو اب یہاں پر عوام سے معاملہ رابطہ قائم کرنا ہے، معاملہ بیٹھانا ہے، تو انہوں نے الگ الگ طریقے اختیار کیے. پہلا طریقہ تو یہ کیا کہ ایک مصرع فارسی کا لیا آپ نے اور ایک مصرع اردو کا لیا. مصرع شعر کی ایک لائن کو کہا جاتا ہے. ایک شعر کم از کم 2 لائن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. 2 لائن ایک شعر کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جو 2 لائن ہوتی ہیں وہ 2 مصرے کہلاتے ہیں. ایک لائن ایک مصرع. تو ایک لائن آپ نے فارسی میں لکھی، ایک مصرع فارسی میں لکھا اور دوسرا مصرع آپ نے اردو میں لکھا. پہلا طریقہ تو آپ نے یہ اختیار کیا. دوسرا یہ کہ آدھا مصرع فارسی اور آدھا آپ نے اردو کا لیا. دونوں مصروں کے اندر اردو بھی لے لی، دونوں مصروں میں فارسی بھی لے لی تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور آسانی رہے. اس میں آدھا فارسی میں لکھا اور اس کے بعد اردو اسٹارٹ کر دی. اور پھر دوسرے مصرے کے اندر بھی آدھا اردو اور آدھا فارسی. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دونوں مصرے اردو کے لائے اور بہت سی پہلیاں، کہہ مکرنیاں، بابل اور پنگھٹ کے گیت ان سے منسوب ہیں. منسوب مطلب جڑے ہوئے ہیں، نسبت رکھتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اردو کو فائدہ پہنچایا، اردو زبان کو عام لوگوں کے سامنے لے کر آئے، عوام کو جڑاؤ پیدا کیا. اب امیر خسرو بہت ساری پہیلیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، کہہ مکرنیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، گیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں جس میں بابل، پنگھٹ کے گیت ہیں. بہت ساری دوسری نظموں کے لیے جانے جاتے ہیں، بہت اچھے قسم کی اور عوام سے جڑی ہوئی عام زبان کی نظمیں انہوں نے لکھی، گیت انہوں نے لکھے. اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے آپ نے کہ لکھے ہوئے گیت کی. کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھی بابل مورے،
काहे को ब्याही बदेस रे लिखी बाबुल मोरे, भाइयों को देनो महल दो महले, हमको दिया परदेस लिखी बाबुल मोरे। ये ब्याह दी गई एक लड़की की दिल के हाल बयान कर रहे हैं। अमीर खुसरो का कलाम है, बहुत खूबसूरत है। लड़की अपने बाबुल को गम बता रही है कि किस तरह से उन्होंने उसको विदा कर दिया, उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लड़की शादी के बाद बाहर जाती है तो उस दुख को ये लड़की नई ब्याहता जाहिर कर रही है और ये कह रही है कि भाइयों को तो महल दिए और मुझे विदा कर दिया, घर से निकाल दिया, और बाबुल जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है उसी ने उसके साथ ऐसा किया। तो बाबुल से ये सवाल कर रही है। आपको यहां इसको देने का मकसद ये है कि आपको अमीर खुसरो के कलाम का तरीका पसंद आए, पहचान में आ जाए कि इस तरह का कलाम अमीर खुसरो ने लिखा। अब फारसी के शायर थे, लेकिन आप देखो मकामी बोलियों को आपने उर्दू के अंदर लिखा है। ये ब्रज भाषा जो उस वक्त वहां पर चलती थी, जुबान जो वहां पर चलती थी, उस जुबान के अंदर आपने आसान जुबान में, आम फहम की जुबान के अंदर इस तरह के बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी रागनियां बनाई, राग बनाए छोटे छोटे, और वो बहुत मकबूल हुए। कवालियां छोटी छोटी आपने लिखी जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में या कई दरगाहों के अंदर वो कवालियां आज भी अमीर खुसरो की गाई जाती हैं। वो आम जुबान के अंदर है, देसी जुबान में है, जो दिल्ली और आसपास के इलाके के लोग बोला करते थे। वक्त गुजरता गया और जुबान अपना रास्ता तलाश करती हुई आदिल शाही दौर तक पहुंच गई। अब वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है। यहां पर शुरुआत बता दी आपकी कि उर्दू नज्म की शुरुआत हो गई, अमीर खुसरो ने शुरुआत कर दी। अब शुरुआत हो गई लेकिन फरोग अभी हासिल नहीं हुआ, अभी इतने मशहूर नहीं हुई नज्में, तो धीरे 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 ये आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद कौन सा दौर आ गया? दौर आ गया आदिल शाही सल्तनत का। दक्कन में चली गई उर्दू। उर्दू को जब यहां पर उरूज नहीं मिला था, यहां इतनी बड़ी नहीं जितना बढ़ना चाहिए था, मशहूर नहीं हुई, तो उर्दू के शोरा जो हैं वो दक्कन की तरफ चले गए। और दक्कन के अंदर जो दक्कन के शोरा खुद थे वहां के, उन्होंने भी उर्दू को बहुत अच्छे से लिया और उर्दू को बहुत मालामाल किया। दक्कन से उर्दू को बहुत फायदा पहुंचा है। बीजापुर में आदिल शाही दौर की तख्लीकी सरगर्मियों में फन तामीर, खित्ताती और शेर व अदब को खास अहमियत हासिल थी। अब बीजापुर की जो सल्तनत है, यहां पर आदिल शाही सरकार थी, आदिल शाही हुकूमत थी, आदिल शाही दौर था। तो ये दौर तख्लीकी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। तख्लीक, नई चीजें बनाना, नए काम करना, ऐसे काम करना जिससे मुआशरे को फायदा हो या हुकूमत को फायदा हो, तख्लीक करना नई चीजों की। तो वहां पर उस वक्त सरगर्मियों से फन तामीर, मकान वगैरह, महल महलात बनाना, ये फन तामीर, इस तरह के काम वहां पर बहुत पूछे जा रहे थे। और इनके जो मजदूर थे, इस तरह के काम करने वाले थे, उनके खूब तारीफें हो रही थी, उनकी यहाँ पर कीमत थी बहुत। खत्ताती करने वालों की और शेर व अदब को खास अहमियत हासिल थी। खत्ताती मतलब अच्छी राइटिंग के अंदर जो कैलीग्राफी होती है, ये लिखना, ये खत्ताती होती है। तो इसकी भी खूब पूछ थी, खूब वक़्त थी। और उर्दू अदब को भी वहां पर खास, शेर व अदब को खास अहमियत हासिल थी। अब शेर व अदब को खास अहमियत हामिल थी, तो यहाँ के मैंने बताया शोरा दक्कन में इन रियासत के अंदर चले गए, इन बादशाहों के पास चले गए और इन बादशाहों के पास गए और इन्हें उर्दू के अंदर इन्होंने ये शायरी सुनाई अपनी, तो इनको बहुत पसंद आई। तो जब शेर व अदब को फ़रोग मिल रहा था तो उर्दू ने भी यहाँ पर खूब इनसे फ़रोग हासिल हुआ, खूब उर्दू ने बढ़ोतरी हासिल की। सबसे ज़्यादा अहमियत शायरी को हासिल हुई। शायरी हर किस्म के ख्यालात और जज्बात के इजहार का सबसे मकबूल वसीला थी। उस रुझान के सबब शायरी अपने दामन में हर किस्म के मौज़ूआत को समेटने लगी। शायरी को जो फ़रोग मिला इन दरबारों के अंदर, इन बादशाहों के यहाँ पर, शहनशाहों के यहाँ पर, तो शुरुआती वजह यह थी कि शायरों, बादशाहों को अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद थी। इन गज़लों में जो उस वक्त लिखी जा रही थी, नज़मों के अंदर इन बादशाहों की तारीफ़ें की गई थी, इनके कसीदे पढ़े गए थे, इनके जो हुकूमत है उनकी हुकूमत की तारीफ की गई थी, इनके काम की तारीफ की गई थी। तो ये खुश होते और बड़े बड़े इनामात से इनको नवाजते। तो शायरों को खूब पैसा मिलता, खूब तरह तरह के इनामात और इकरामात मिलते, तो वो खूब खुश होते और अच्छे किस्म की शायरी लिखते और बेहतरीन किस्म की शायरी और नज़में यहाँ पर लिखी जाती। और दूसरे जो शोरा हैं दूसरे शहरों के, वो भी यहाँ पर आने लग गए, अच्छे अच्छे शोरा। तो यहाँ पर अच्छी तरह शायरी पनपने लगी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर यह है कि शायरी हर तरह के जज्बात, जो मन के हमारे ख्यालात वगैरह हैं, जज्बात व ख्यालात को
बाहर करने का जरिया है। तो धीरे धीरे शुरुआत में शायरी लिखी गई इन बादशाहों को खुश करने के लिए, इन राजाओं को खुश करने के लिए, लेकिन बाद में इन रुझान के सबब शायरी अपने दामन में हर किस्म के मौज़ूआत समेटने लगी। शायरों ने हर तरह के मौज़ूआत यानी टॉपिक्स का अपनी शायरी में इस्तेमाल करने लग गए। शुरुआत आपको याद रखनी है कि अमीर खुसरो से शुरुआत हुई, इसके बाद कुतुब शाही दौर के अंदर, आदिल शाही हुकूमत के अंदर ये पहुंच गई, बीजापुर पहुंच गई। बीजापुर में इसकी तरक्की हुई, बहुत तरक्की हुई, और तरक्की होने की वजह मैंने आपको बताई कि बादशाह थे, शहनशाह थे, राजा थे, इनको अपनी शायरी के अंदर, इनको शायरी के अंदर अपनी तारीफें पसंद थी, अपने बढ़ाई पसंद थी, काम की तारीफें इनकी खूब करो, इनके हुस्न की तारीफ करो, इनके दरबार की तारीफ करो, इनकी हुकूमत के अंदर लोग जो खुशी से रह रहे हैं उनकी तारीफ करो। तो ये शायरों को खूब पैसा देते थे, शायर खूब खुश होते और बढ़ बढ़ कर लिखते, तो इनकी शायरों की और शायरी की दोनों की तरक्की यहाँ पर हुई। तो इन्होंने शुरुआत में उनको खुश करने के लिए लिखी, लेकिन बाद में इन्होंने खुश करने के साथ साथ मौज़ूआत के अंदर बदलाव लेकर आए। यहाँ पर मौज़ूआत को ये ऐसे मौज़ूआत लाने लग गए जो इनके दरबार से अलग हों, फूल वगैरह, कलियां, चमन, बाग, हवाएं वगैरह, इनके ऊपर हर तरह के मौज़ूआत को इन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। मौज़ूआत में इनके वुसअत पैदा हो गई। इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब नोरस उसके ज़ौक़ शायरी और ज़ौक़ मौसीकी का इजहार है। इब्राहिम आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह आया सानी। इसको शायरी का बहुत शौक था, इस बादशाह को, ये खुद शायर था। अब इसकी मिसाल, शायरी की मिसाल ये है कि इसकी लिखी हुई किताब हमें हासिल है अभी, और नोरस इस किताब का नाम है। इसमें शायरी है और मौसीकी के अंदाज में शायरी है। तो इसके ज़ौक़ शायरी और ज़ौक़ मौसीकी दोनों का अंदाजा हमें इसकी किताब नोरस से लग जाता है। किताब नोरस में मखसूस राग रागनियों के मुताबिक अलग अलग गीत तरतीब दिए गए हैं। बहुत सारे राग रागनियां मौजूद हैं, बहुत सारी हैयत मौजूद होती है, बहुत सारे तरीकाकार होते हैं जिसके लय के अंदर, जिसकी हैयत के अंदर शायरी की जाती है। तो नोरस के अंदर बहुत सारे राग रागनियां अलग अलग रागों के मुताबिक, अलग अलग हैयत के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे हमें ज़ौक़ मौसीकी और ज़ौक़ शायरी का अंदाजा हो जाता है, और इससे यही पता चलता है कि आदिल शाही हुकूमत के अंदर उर्दू ज़बान को, उर्दू नज़्मों को फ़रोग़ मिला। इब्राहिम आदिल शाह सानी के इल्म परवरी की वजह से दक्कनी ज़ुबान ने खूब तरक्की की, और इस ज़ुबान में अब्दुल ने इब्राहिम नामा के नाम से एक तवील मसनवी लिखी, जिसमें इब्राहिम की ज़ात व सिफ़ात की मौजू को सुखन बनाया। तो अभी मैंने बताया कि उस वक्त बादशाहों की तारीफ के लिए लिखे जा रहे थे। उसी वक्त एक शायर हुआ अब्दुल, और इसने इब्राहिम नामा लिखा। इब्राहिम नामा एक तवील मसनवी थी। मसनवी भी एक नज़्म होती है, लेकिन ये बड़ी तवील नज़्म होती है, और एक ही मौजू के ऊपर ख्यालात का इजहार किया जाता है। हर शेर के अंदर, एक शेर में 2 मिसरे, और हर शेर के बाद अगले शेर में इसका काफिया और रदीफ बदल जाते हैं। तो जहां पर बड़ी बात कहनी है, किसी मौजू को मुसलसल तवालत के साथ लिखना है, बड़ा करके लिखना है, तब मसनवी से काम लिया जाता है, वरना नज़में लिखी जाती हैं। तो ये एक तवील नज़्म थी, बड़ी नज़्म थी, जो हमारे एक सिन्फ भी है, आगे चलकर आएगी ये। और इब्राहिम नामा इस सिन्फ का नाम था, और इस सिन्फ इब्राहिम नामा के अंदर इब्राहिम आदिल शाह सानी के ऊपर ये लिखी गई थी। इस किताब के अंदर इब्राहिम की ज़ात व सिफ़ात को मौजू सुखन बनाया गया था। उसकी खुसूसियात वगैरह, उसके काम वगैरह जो भी उसने किए हैं, और उसकी जो खासियत थी उस वक्त, जो भी हैं चीज़ें इसमें शामिल कर ली गई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और इब्राहिम आदिल शाह सानी दोनों ही अदब दोस्त थे, दोनों ही शायर थे, और ऐसा तहजीबी माहौल पैदा करने की ख्वाहिशमंद थे जहां अहले कलम अपनी सलाहियतों को बर्रुए कार ला सकें। ऐसा माहौल बनाना चाहते थे ये दोनों बादशाह कि जहां पर शायर अपनी शायरी को खुलकर अंजाम दे सकें, बहुत खूबसूरती के साथ अपनी जुबान के साथ सलूक कर सकें। अपनी जुबान को हमवारियां पे इन्होंने पैदा कर दी थी दोनों बादशाहों ने। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर फनी और तख्लीकी कामों की वजह से हमेशा याद रहेगा। जब भी हम उर्दू अदब के अंदर उर्दू अदब की नज़मों की इर्तिका पढ़ेंगे, उर्दू अदब की इर्तिका पढ़ेंगे, तो इन बादशाहों के नाम ज़रूर याद किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने चाहे खुद के लिए ही काम किया हो, लेकिन उर्दू अदब की खिदमत की है। उर्दू को इनके बादशाह से, इनकी हुकूमत से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ था। कुतुब शाही सल्तनत के इस ज़र्री दौर पर उर्दू और तेलंगी शायरी की तारीख हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। ज़र्री यानी चमकदार, सुनहरा दौर,
یہ دور جو کہلائے گا یہ اردو ادب کا سنہرا دور کہلائے گا دکن کے اندر. اور تیلنگی شاعری جو تلنگانہ حیدرآباد کی شاعری ہے، وہاں کی جو لوکل زبان ہے اس میں کچھ اردو سے تھوڑا الگ ہٹ کر چیزیں ہیں، تو وہ زبان تیلنگی زبان اس کی شاعری اور اردو شاعری دونوں کو اس دور کے اندر بہت فروغ حاصل ہوا. اسی دور سلطنت میں شہر حیدرآباد بسا. حیدرآباد جو اب تلنگانہ کی راجدھانی بن گیا ہے، تو یہاں پر اس کو اسی دور کے اندر حیدرآباد کو بسایا گیا تھا. محمد قلی قطب شاہ پرگو اور اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. اب آگے چل کر یہاں پر محمد قلی قطب شاہ جو ابھی نام آیا تھا، جن کے دور کے اندر اردو ادب نے فروغ حاصل کیا تھا، وہ خود بھی شاعر تھے اور اردو ادب کے پہلے صاحب دیوان شاعر آپ کو مانا جاتا ہے. صاحب دیوان کون سے؟ جس کے پاس اپنے کلام کا، اپنے شعر و ادب کا پورا مجموعہ موجود ہو، پوری کتاب موجود ہو، دیوان موجود ہو. شاعر تو آپ سے پہلے بھی ہوئے تھے، لیکن صاحب دیوان کوئی نہیں تھا. دیوان ان شاعروں کے پاس نہیں تھا. کچھ اشعار، کچھ نظمیں لکھی ہوئی تھی جو مرتب نہیں تھی، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کئی کہاں کئی کہاں، تو وہ صحیح طریقے سے ہمیں حاصل نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے لکھے یا لکھے، ہمیں حاصل نہیں ہے. ہمیں جو حاصل ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کا دیوان سب سے پہلے، سب سے پرانا حاصل ہے. تو پرگو پوری طرح لکھنے والے، مکمل لکھنے والے، اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر آپ کو مانا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی شعراء کا کلام ملتا ہے، مگر ان میں سے کسی نے اپنا دیوان با اعتبار حروف تہجی ترتیب نہیں دیا تھا. جب صاحب دیوان کی بات آئے، اردو ادب کا پہلا صاحب دیوان شاعر کی بات آئے، تو پہلا شاعر سے مراد آپ کو نہیں لینی ہے. ان کو پہلا شاعر نہیں سمجھنا ہے. پہلا شاعر کیسے؟ پہلا صاحب دیوان شاعر. پہلا شاعر نہیں، پہلا صاحب دیوان شاعر. شاعری تو موجود تھی پہلے بھی آپ سے، لیکن اس طرح سے موجود نہیں تھی، ترتیب نہیں دی گئی تھی، صحیح طریقے سے اس کو جمایا نہیں گیا تھا. انہوں نے ترتیب دی ان کو، اور صحیح طریقے سے اس کو اپنے اشاعت کروائی. اس کا اردو دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے. محمد قلی قطب شاہ کا جو دیوان ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، صاحب دیوان شاعر، تو ان کے دیوان کے اندر 50,000 اشعار موجود ہیں. مشتمل یعنی اس کے اندر موجود ہیں. اس میں اس نے زندگی کی ہر چھوٹی بڑی، اہم اور غیر اہم بات کو شاعری کا موضوع بنایا ہے. ہر طرح کے موضوعات کا اس نے اپنے یہاں پر استعمال کیا ہے. ہر طرح کے ٹاپک کے اوپر شاعری کی اس نے. اب وہ زندگی کے جڑاؤ کے بھی ہیں، چھوٹی بڑی باتیں بھی ہیں، کچھ کام کے بھی ہیں اور کچھ ہمارے کام کے نہیں ہوتے ہوئے بھی اس کی شاعری کے اندر، قلی قطب شاہ کی شاعری کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ موضوعات چاہے کیسے بھی ہوں، انہوں نے اس وقت ایسے دور میں دیوان لکھا، ایسے وقت دور میں اتنے زیادہ شعر لکھے، 50,000 اشعار یہاں پر موجود ہیں کہ جس سے اردو ادب کو فروغ حاصل ہوا اور نظم کو ترقی حاصل ہوئی. نظم ترقی کرتی آ رہی ہے، جس کی ہم ارتقاء کی بات کر رہے ہیں ابھی. اس کے کلیات میں نظمیں بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں. وجہی کی کتب مشتری اور اردو کے قدیم ترین مثنویوں میں سے ایک ہے. اب آتا ہے ملا وجہی کا نام. قلی قطب شاہ کے بعد ملا وجہی. ملا وجہی کی ایک کتاب تھی، مثنوی تھی، کتب مشتری. کتب مشتری اردو کی قدیم ترین مثنویوں میں سے ایک ہے. مثنوی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا طویل نظم، تو اردو کی جو پرانی مثنویاں حاصل ہیں، قدیم ترین، سب سے پرانی سے بھی پرانی، تو جو پرانی اور قدیم ہمیں مثنویاں مل رہی ہیں، ان مثنویوں میں سے ایک نام ہے کتب مشتری. کتب مشتری محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام کتب مشتری رکھا گیا ہے. اس مثنوی کا نام بھی کتب مشتری ہے، اور قلی قطب شاہ کے نام سے لیا کتب، اور مشتری جو اسی دور میں ایک خاتون تھی، مشتری اس کا نام تھا، اور ان کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام، انہوں نے لکھی نظم، طویل نظم، اور اس کا نام کتب مشتری رکھا گیا ہے. یہ مشتری وہی ہے جو بھاگمتی کے نام سے مشہور ہے. ولی دکنی تک آتے آتے اردو شاعری کی روایت 300 سال سے بھی زیادہ پرانی ہو گئی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے، کتب مشتری سے آگے بڑھے، بہت آگے بڑھے اور آگے بڑھے. اب ولی دکنی کا دور آتا ہے، اور ولی دکنی کو آتے آتے اردو شاعری کی روایت کو 300 سال ہو چکے تھے، یعنی اردو شاعری 300 سال پرانی ہو چکی تھی. ارتقاء کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں، آپ کو ارتقاء کو ہی ذہن میں رکھنا ہے، کس دور میں کون سا شاعر آیا اور کس نے اردو ادب کو، اردو نظموں کو ترقی دی.
दक्कनी अदब में मसनवियात, गज़लियात और कसाइद का एक अजीम उश्शान ज़ख़ीरा मौजूद था। वली एक बाशऊर शायर था। वली दक्कनी बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब के अंदर। दक्कन से इनका ताल्लुक था और ये दिल्ली की तरफ आए थे। उसने रेख्ता के मिजाज के मुताबिक फ़ारसी और अरबी से मुनासिब बहरें तलाश की और उन्हें उर्दू के कालिब में ढाल दिया और साथ ही इंतखाब अल्फाज से उर्दू शायरी का मिजाज मुकर्रर किया। वली दक्कनी का बड़ा कारनामा क्या रहा कि इन्होंने, यहाँ कहा गया है कि वली बाशऊर शायर थे, समझदार थे, अक्लमंद शायर थे। उनकी शायरी के अंदर अक्लमंदी और फहम हमें साफ दिखता है। तो आपका जो बड़ा काम था, रेख्ता के मिजाज के मुताबिक फारसी और अरबी से मुनासिब बहरें तलाश की। बहरें उर्दू अदब के अंदर जब हम शायरी करते हैं तो शायरी के अंदर हमें शायरी से पहले, अशार लिखने से पहले, गज़ल या नज़्म जो भी लिखने से पहले हमें बहरों का इंतखाब करना पड़ता है कि किस बहर के अंदर हमें गज़ल लिखनी है। और वो बहुत सारी बहरें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी तहजीब में जो बहरें हैं वो भी हैं, और हमारे जो उर्दू अदब में बहरें ली गई हैं वो फ़ारसी और अरबी ज़ुबान से बहरें, उस ज़ुबान की गज़लें और नज़मों से वो बहरें मुश्तार ली गई हैं। हमारे यहाँ की उर्दू अदब की कोई बहरें नहीं थी, क्योंकि उर्दू अदब तो मुकम्मल नहीं हुआ था, बन रहा था। तो वली दक्कनी ने वहाँ की अरबी और फ़ारसी की बहरों को लिया और उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की, और तब्दीलियाँ करने के बाद उसके अंदर उर्दू के लफ्ज़ आपने डाले, यानी अपनी शायरी डाली, और शायरी डालने के बाद उन बहरों के अंदर जो फ़ारसी और अरबी की मानी जाती थी अपने अशार, अपनी गज़लें, अपनी नज़में लिखी। तो रेख्ता के मिजाज के मुताबिक फ़ारसी और अरबी से मुनासिब बहरें तलाश की और उन्हें उर्दू के कालिब यानी होता है जिस्म, पिंजर, हड्डियों का ढेर, तो कालिब, उर्दू के कालिब में उनको ढाल दिया। अब रूह फ़ारसी और अरबी की मान सकते हैं अब, और जिस्म हम उर्दू का मान सकते हैं, दोनों को आपने मिला दिया। तो ये आपकी जहानत के बल पर और आपकी बाशऊर होने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। साथ ही इंतखाब अल्फाज से उर्दू शायरी का मिजाज आपने मुकर्रर किया। दक्कन से जब गज़ल शुमाली हिंदुस्तान पहुंची तो उसे सजाने संवारने के लिए बड़े बड़े शायर मौजूद थे। दिल्ली में आने से पहले, या मान लीजिए आप शुमाली हिंदुस्तान में आने से पहले, जिसमें दिल्ली, लखनऊ वगैरह शामिल हैं, शायरी दक्कन के अंदर बहुत फैल चुकी थी और बहुत मकबूल हो चुकी थी। अवाम के अंदर शायरी मकबूल हो चुकी थी और वली दक्कनी का उस वक्त वहां बड़ा नाम हो गया था। जब यहां से शायरी उठकर दिल्ली के दरबारों में आई, दिल्ली में आई और लखनऊ में आई, तो तब उस वक्त यहाँ पर बड़े शोरा मौजूद थे जिन्होंने गज़ल और नज़मों को हाथों हाथ लिया और उस तरह के अंदाज के अंदर इनको डालने की कोशिश की जो वली दक्कनी लेकर आए थे। तो ये कहते हैं कि दक्कन से जब गज़ल शुमाली हिंदुस्तान पहुंची तो उसे सजाने संवारने के लिए बड़े बड़े शायर मौजूद थे। अब उन शायरों के नाम आबरू, यगाना, हातिम, शाह मुबारक, मीर तकी मीर वगैरह, ये शोरा उस वक्त दिल्ली और लखनऊ के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही शायरी इन्होंने करनी शुरू की तो इन्होंने बहुत बुलंद पाई की शायरी की। मौजूद मतलब ये इंतजार नहीं कर रहे थे खड़े हुए, ये वहां पर थे और पहले से शायरी कर रहे थे, उर्दू अदब की शायरी कर रहे थे, लेकिन इनकी शायरी को इतना फरोग हासिल नहीं हुआ था जितना दक्कन के अंदर उर्दू अदब बढ़ गई थी। गजल के साथ साथ नज़में भी लिखी जा रही थी। शाह मुबारक की नज़में निगम बोध घाट और मेला काबिल जिक्र हैं। क्योंकि हम नज़मों की बात कर रहे हैं तो इसी दौर में जब शुमाली हिंदुस्तान के अंदर उर्दू अदब आया, उर्दू गज़लें वगैरह नज़में आई, तो गज़लों के साथ नज़में भी लिखी जा रही थी जिसमें निगम बोध घाट और मेला काबिल जिक्र हैं और शाह मुबारक ने ये नज़में लिखी थी। आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि नज़्म के बारे में कुछ बात कर लें। शायरी का वो हिस्सा जो गज़ल के ज़मरे में नहीं आता नज़्म कहलाता है। नज़्म में बहुत सी असनाफ हैं, मसलन मसनवी, कसीदा, मुसद्दस, मुखम्मस नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म वगैरह। अब यहाँ पर शायरी अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस इर्तिक़ा के बारे में, और इससे पहले आपको नज़्म के बारे में समझाना चाह रहे हैं कि नज़्म है क्या। तो मैंने आपको बताया कि वो सिन्फ़े सुखन जिसके अंदर मुसलसल तसलसल के साथ अपना जिक्र किया जाए, किसी भी मौजू के ऊपर हाल अपना जो इजहार ख्याल है वो किया जाए, तो वो नज़्म कहलाती है। नज़्म के अंदर रदीफ़ और काफ़िया भी होते हैं और ये नज़्म रदीफ़ और काफ़िया के बगैर भी लिखी जाती है। हैयत और बहर की भी कोई क़ैद नहीं है, जैसा चाहे वैसा शायर नज़्म लिख सकता है। अब नज़्म को कई अक़साम के अंदर यहाँ पर बांट दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दिया कि शायरी का वो हिस्सा जो गज़ल के ज़मरे में नहीं आता नज़्म कहलाता है। गज़ल
غزل بھی ایک طرح کی نظم ہے، لیکن غزل کا حیت کے اعتبار سے غزل الگ ہو گئی. غزل میں بحر کی پابندی ہوتی ہے، قافیہ اور ردیف کی وہاں پر اب پابندی نہیں ہے، نکل چکی ہے. لیکن غزل کے اندر ایک وقت میں ایک سے زیادہ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے. ایک ہی غزل میں آپ کو کئی خیالات مل جائیں گے، کئی موضوع مل جائیں گے، کئی انداز آپ کو مل جائیں گے. تو اس لیے غزل کو نظم سے الگ کر دیا گیا. نظم کے اندر ایک وقت کے اندر ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اور ایک ہی طریقے سے اس کو حیت کے اندر، بحر کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب نئی طرح کی جو نظمیں آ رہی ہیں اس میں حیت اور قافیے کی پابندی کے بغیر بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، نظم کہی جا رہی ہے، اور جہاں پر وزن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وزن بھی جیسا چاہے ویسا شاعر اپنے حساب سے لے سکتا ہے. لیکن ان پابندیوں کے کم ہونے کے بعد ان نظموں کے نام بھی الگ کر دیے گئے. جیسے ہم نے پڑھا بھی معرہ نظم. معرہ نظم ایسی نظم جس کے اندر قافیہ اور ردیف نہیں ہے، ردیف اور قافیہ سے خالی نظم کو معرہ نظم کہتے ہیں. معرہ نظم کو ہی آری نظم بھی کہتے ہیں، نظم آری، کیونکہ آری کا مطلب ہوتا ہے خالی. یہ نظم خالی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وزن کی پابندی ہوتی ہے، دونوں مصرے برابر ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے بھی. ایسا نہیں کہ اس کے اندر قافیہ اور ردیف ہم ہٹا دیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں تو اچھی نظم ہوتی ہیں یہ بھی، لیکن اس کے اندر شاعر کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، شعور کا پتہ چلتا ہے شاعر کس طرح کے لکھتے ہیں. تو اصناف کے حساب سے مثنوی یہاں پر دی گئی ہے. مثنوی ایک طرح کی نظمی ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، بڑی طویل ہوتی ہے. ایک موضوع کو کئی مطلب حصوں کے اندر ایک ہی مثنوی کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے، اور بہت طویل ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی ساری بات کی جاتی ہے. اس میں تسلسل ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اور آخر تک بات کو مکمل کر دی جاتی ہے. اس کے اندر ایک چیز اور خاص دیکھی جاتی ہے کہ دو دو مصرے آمنے سامنے اس کے ہوتے ہیں. ایک شعر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں، اور نظم کے اندر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ردیف اور قافیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مثنوی کے اندر ہر شعر کے بعد اگلے شعر میں ردیف اور قافیہ بدلنے کی چھوٹ رہتی ہے، کیونکہ بہت بڑے خیال کا بیان کرنا ہوتا ہے، بہت لمبی یہ مثنوی ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر یہ ایک پابندی ہٹا دی گئی ہے کہ کس طرح کا ردیف اور قافیہ آپ لیں گے. آپ اگلے شعر کے اندر قافیہ اور ردیف بدل سکتے ہیں، پھر اگلے شعر میں آپ کچھ اور لے سکتے ہیں، پھر نئے شعر کے اندر آپ پیچھے والا پھر ردیف اور قافیہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ خیال کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، ارتقاء برقرار رہنی چاہیے. خیال کے اندر جو جڑاؤ ہوتا ہے وہ بنا رہنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. بیچ کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہیں بات، وہ صاف بات ہونی چاہیے. قصیدہ یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، قصیدہ کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا. اس میں شاعر ارادہ کرتا ہے اور کسی کا مدح یا ہجو کرتا ہے. مدح یعنی تعریف کرنا، اور ہجو یعنی برائی کرنا. قصیدے کو صحیح معنوں کے اندر تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مغل درباروں کے اندر ابھی ہم نے بات کری عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنت کے اندر قصیدے لکھے گئے ہیں. قصیدے کے اندر شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی، سلطانوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، نوابوں کی تعریف کی جاتی ہیں. تو تعریفوں کے بدلے ان شعراء کو انعام ملتا ہے. وہ انعام و اکرام کے لیے وہ شاعری کرتے تھے. تو اس لیے قصیدہ بہت مقبول صنف ہے، بہت زیادہ لکھی جانے والی صنف ہے. یہ غزل کے بعد سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی صنف ہے وہ قصیدہ ہے. تو قصیدہ کے اندر عموماً نام لے جاتا ہے کہ تعریف کے لیے، لیکن قصیدے میں صرف تعریفیں نہیں ہوتی، قصیدے کے اندر برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کمیاں بھی نکالی جا سکتی ہیں، خامیاں بھی نکالی جا سکتی ہیں. تو برائی اور اچھائی دونوں کے لیے قصیدے کا استعمال کیا جاتا ہے. قصیدہ کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، کیونکہ شاعر لکھنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس طرح کے لکھوں گا، کسی کی تعریف کروں گا یا کسی کی برائی کروں گا، وہ پہلے سے ارادہ کر لیتا ہے. پھر مسدس ہے. یہ حیت کے اعتبار سے شعر کی جو تعداد ہے اس کے حساب سے ان کے نظم کے الگ الگ حصے بانٹ دیے ہیں. مسدس کے اندر ایک بند کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں. مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں. 5 مصروں کی جو نظم ہوتی ہے، 5 مصروں سے بند کر ایک بند بنتا ہے، اور وہ 5 مصروں والے بند والی جو نظم ہوتی ہے وہ مخمس، اور 6 مصروں والی جو نظم ہوتی ہے، 6 مصروں سے بن کے جہاں پر ایک بند بن رہا ہے، وہ جو نظم ہے وہ مسدس نظم کہلاتی ہے. الطاف حسین حالی کو مسدس طریقہ بہت پسند تھا اور اسی کے انداز میں وہ کرتے تھے. اور مخمس کے اندر جو ہمارے یہاں پر مثال دی گئی ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کی مثال دی گئی ہے. معرہ یعنی ایسی نظم جو ردیف اور قافیہ سے خالی ہو، جہاں پر ردیف اور قافیہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہو، لیکن مصرے برابر کے ہوں، مصروں کا وزن برابر کا ہو.
शेर के जो 2 मिसरे होते हैं या बंद के 2 या 4 मिसरे जितने भी नज्म के लिए गए हैं, मोर्रा नज्म मुखम्मस के अंदाज में भी लिखी जा सकती है, मुसद्दस के अंदाज में भी लिखी जा सकती है। तो और भी कई अंदाज हैं, तो उसमें भी वो लिखी जा सकती है मसनवी के अंदाज में या किसी भी, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर वजन बरकरार होना चाहिए, दोनों मिसरे बराबर के होने चाहिए, जितने भी मिसरे हैं एक बंद के अंदर उनका वजन बराबर होना चाहिए। फिर आज़ाद नज्म, तो आज़ाद नज्म के अंदर आप सिर्फ मोर्रा नज्म से और आज़ाद नज्म में इस तरह से फ़र्क कर सकते हैं कि आज़ाद नज्म के अंदर काफिया की, रदीफ की और वज़न की भी पाबंदी नहीं है। मोर्रा नज्म के अंदर काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं है, लेकिन वज़न होना चाहिए, वज़न की वहाँ पर पाबंदी है। तो ये काफिया रदीफ से खाली है मोर्रा आरी। और आज़ाद नज्म, इसमें रदीफ, काफिया, वज़न की कोई पाबंदी नहीं है, मिसरों के छोटे बड़े होने की कोई पाबंदी नहीं है, मिसरे बराबर हो या ना हो कोई बात नहीं, वहां पर आपकी नज्म लिख ली जाएगी। और लेकिन इसके अंदर भी शायर की सलाहियत बताती है कि किस तरह की नज्म वो लिख सकता है। तो ये अक़साम है नज़मों की जो हमारे आगे आने वाली हैं। जदीद दौर के शोरा ने मसनवी की सिन्फ को खूब इस्तेमाल किया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी हुब्ब वतन मौज़ूआत के एतबार से एक इजाफा है। हाली के बाद इकबाल के यहाँ मसनवी का खूबसूरत इस्तेमाल मिलता है। उनकी मशहूर नज़्म साक़ीनामा मसनवी की ही सिन्फ है। तो मसनवी को नए दौर के जो शोरा हुए हैं, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम लिया है और अल्लामा इकबाल का नाम लिया है, इन्होंने मसनवी का इस्तेमाल किया है और मसनवी बहुत खूबसूरत लिखी है। मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम साक़ीनामा, और ये मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम जो बताया है, ये बहुत खूबसूरत नज़में हैं, खूबसूरत मसनवियाँ हैं। बयानिया शायरी के लिए मसनवी की सिन्फ सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हुई। इकबाल के बाद आने वाले शायरों में जोश ने इस सिन्फ की अजमत को बख्शी। जोश मलिहाबादी ने इकबाल के बाद बयानिया शायरी के अंदर मसनवी को काम में लिया और बहुत खूबसूरत आपने नज़में लिखी। उर्दू नज़्म की एक बहुत मुश्किल और ताकतवर सिन्फ कसीदा है। कसीदा अमूमन किसी की तारीफ में लिखा जाता है। नज़्म की सिर्फ मुसद्दस बहुत मशहूर हुई और उसमें हर बंद 6 मिसरों का होता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मरसिए मुसद्दस की बेहतरीन नमूने हैं। तो यहाँ पर कसीदे की बात कर रहे हैं पहले, कि उर्दू नज़्म की एक बहुत मुश्किल है और लेकिन ताकतवर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, पसंद की जाती है। कसीदा है, कसीदा अमूमन किसी की तारीफ में लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ ये शर्त नहीं है, आपको ये ख्याल रखना है कि किताब में इतना दिया है कि तारीफ में लिखा जाता है, बुराई के अंदर भी कसीदा लिखा जाता है। मद्दा और हुजू दोनों मामले नसीहों में अपने इसमें कसीदों में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है मुसद्दस। तो मुसद्दस नज़्म की एक शक्ल है हैयत के एतबार से। 6 मिसरे जहां पर एक बंद मुकम्मल करते हो तो उस नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। तो ये मुसद्दस बहुत मशहूर हुई, हर बंद 6 मिसरों का होता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मरसिए मुसद्दस के बेहतरीन नमूने हैं। मरसिया किसी की इंतकाल के बाद उसकी याद में लिखा जाता है। ये एक तरह से मिरास होती है और जिसमें दुख और अलम बयान किया जाता है, किसी हादसे को मरसिए के अंदर पेश किया जाता है। करबला के सानहे को जो हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल औलाद के साथ हुआ था, मरसिए की शक्ल के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मरसिए के लिए मीर अनीस का और मिर्ज़ा दबीर का नाम बहुत बड़ा नाम है। मीर अनीस का बहुत बड़ा नाम है मरसिया निगारी के अंदर, बहुत उम्दा किस्म के मरसिए लिखे हैं। और मीर अनीस की पसंद है मुसद्दस। 6 बंदों के ऊपर मुश्तमिल आप मरसिए आपने लिखे हैं, 6 बंद के आपने हिस्से बनाए हैं। तो ये मरसियों को भी बात तो यहां पर हो गई। अब यहां पर एक मरसिए का एक बंद यहां पर लिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 मिसरे दिए गए हैं यहां पर, और 6 मिसरों से मुकम्मल होकर एक बंद यहां पर बन रहा है। ये एक बंद तैयार हो गया। तो अब देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहले तीरों से कमानदारों ने छाती छानी। ये वही हजरत इमाम हुसैन की तरफ बात हो रही है। मरसिए मैंने बताया आपको ज्यादातर करबला के सानहे के ऊपर लिखा गया है, जो इस्लाम का बहुत बड़ा वाकया है, इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। करबला के सानहे को मीर अनीस ने बहुत खूबसूरती से अपने मरसियों में उतारा है। तो पहले तीरों से कमानदारों ने छाती छानी, नेज़े पहलू पर लगाते थे सितम के बानी। सर पे तलवारें चली, जख्मी हुई पेशानी, खून से तर हो गया हजरत का रुख नूरानी। जिस्म सब चूर था, पुर्जे थे जर्रा जाने के, और पेच कट कट के खुल जाते थे अमामे के। ये इस तरह की शक्ल के अंदर मरसिए लिखे गए। ये मुसद्दस की शक्ल है।
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म मद्द जज़र इस्लाम मुसद्दस की ही शक्ल में है और इसे आम तौर पर मुसद्दस हाली कहा जाता है। पंडित ब्रज नारायण चकवस्त की नज्म रामायण का एक सीन, ये भी मुसद्दस की ही मिसाल है। तो हाली की, अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम बहुत मशहूर है और ब्रज नारायण चकवस्त उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हुए हैं ये। इनकी नज्म रामायण का एक सीन मुसद्दस की ही मिसाल है, ये भी मुसद्दस की शक्ल के अंदर लिखा गया है। अब आते हैं मुखम्मस पे। मुखम्मस ऐसी नज्म को कहते हैं जो 5 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल है, 5 मिसरों से मिलकर एक बंद मरे। मुसद्दस का मतलब होता है 6 और मुखम्मस का मतलब 5 होता है। तो मुखम्मस में 5 मिसरों का एक बंद होता है। नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। ये आदमी नामा लेकर आए हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 मिसरे दिए गए हैं। 5 मिसरों से एक बंद मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद दूसरा बंद शुरू होगा, उसके अंदर फिर 5 मिसरे होंगे, फिर अगला बंद शुरू होगा, उसके अंदर फिर 5 मिसरे होंगे। ऐसे ही जो अभी हमने मरसिये का हिस्सा पढ़ा था, तो उस मरसिये के हिस्से के अंदर 6 मिसरे दिए गए थे, एक बंद बनाया गया था। अगला जो बंद होगा फिर उसमें 6 मिसरे होंगे। फिर उसके बाद जब तक ये नज्म पूरी नहीं हो जाएगी वो 6 मिसरे देते रहेंगे और यहां पर ये 5 मिसरे इन्होंने देते गए हैं। तो 5 मिसरों के ऊपर जब मुश्तमिल होती है कोई नज्म, एक बंद बनता है, तो वो मुखम्मस की शक्ल कहलाती है। ये मुखम्मस की हैयत है। और नज़ीर अकबर आबादी की ये नज्म आदमी नामा मुखम्मस की बहुत खूबसूरत मिसाल है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से मारे है, और आदमी को तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। 4 मिसरों में बात की और 5वें मिसरे के अंदर उसकी बात की वजाहत कर दी। ये तरीका मुखम्मस है और ये नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा से ली गई है। ऐसी नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिया ना हो, नज्म मुअर्रा कहलाती है। शुरू में इसे नज्म गैर मुकफ़ी या बेकाफिया नज्म भी कहा जाता है। रदीफ और काफिया की पाबंदी के साथ नज़में लिखी जाती हैं, गज़लें लिखी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दौर में तब्दीली आती गई, नया ज़माना आता गया, तो रदीफ और काफिया की पाबंदी हटा दी गई। गैर रदीफ के बगैर भी और काफिया के बगैर भी नज़में और गज़लें लिखी गई और सभी तरह की नज़मों के अंदर इस तरह का मिसालें दी गई, इस तरह की गज़लें, इस तरह की नज़में लिखी गई। तो जो शुरुआत में लिखी गई थी नज़में, जिसके अंदर रदीफ और काफिया नहीं था लेकिन वजन बराबर था और मिसरों का जो लाइन है वो भी बराबर, दोनों मिसरों का लंबाई भी बराबर थी, तो उसको मुअर्रा नज्म कहा गया। मुअर्रा नज्म या आरी नज्म कहा गया। कुछ लोगों ने इसे नज्म आरी भी कहा है। आजकल इसे नज्म मुअर्रा ही कहा जाता है। फैज अहमद फैज की नज्म मुअर्रा है। ये यहां पर एक मिसाल दी गई है। फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। ये एक शेर दिया है, लेकिन यहां पर देखो आप, काफिया नहीं है, रदीफ नहीं है, लेकिन वजन बरकरार है। दोनों मिसरों की लंबाई भी बरकरार है। बराबर के मिसरे दिए हैं दोनों, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें रदीफ और काफिया नहीं दिया गया है। तो जिस नज्म में रदीफ और काफिया नहीं है लेकिन वजन हो, दोनों मिसरे बराबर के हो, लंबाई भी बराबर की हो और बहर भी इनकी वही ली गई हो जो पहले मिसरे की है, तो फिर वो नज्म मुअर्रा या आरी नज्म कहलाते हैं। आपको नज्म मुअर्रा ही इसको कहना है, आरी इसके लिए अब इस्तेमाल नहीं होता। और ऐसी नज्म जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी की गई और ना बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा असूलों की पाबंदी की गई, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, और आजाद नज्म कहलाती है। अब मुअर्रा नज्म के बाद आती है आजाद नज्म। आजाद नज्म की खासियत क्या? आपको मुअर्रा और आजाद को दोनों साथ रखकर पढ़ना है। मुअर्रा नज्म ऐसी नज्म जिसके अंदर रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं की गई हो, लेकिन मिसरों की बराबरी का ख्याल रखा गया हो और मिसरों के वजन का ख्याल रखा गया हो, मिसरों की हैयत का ख्याल रखा गया हो, बनावट का ख्याल रखा गया हो, वो मुअर्रा नज्म है। वहां मुअर्रा नज्म से आप उठेंगे सीधे आजाद नज्म पे आएंगे। आजाद नज्म को आप इस तरह लेंगे कि ऐसी नज्म जिसके अंदर ना तो हैयत के पाबंदी की गई हो, ना वजन की पाबंदी की गई हो, ना काफिया की पाबंदी की गई हो और ना ही रदीफ की पाबंदी की गई हो। मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, मिसरों में कई तरह के मौज़ूआत इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
اشعار میں کئی طرح کے موضوع کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ آزاد نظم ہے، آزاد ہو گئی وہ۔ پھر ایک نظم اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نثری نظم، جس میں نثر کے انداز کے اندر شاعری کی جا رہی ہے، کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں۔ آزاد نظم کے اندر پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بحر بنی ہوئی ہے، ایک لے بنی ہوئی ہے، سر بنا ہوا ہے، تال بنا ہوا ہے، جس کو پڑھنے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کا وزن تو مقرر ہے، وزن تو بنا ہوا ہے۔ لیکن نثری نظم کے اندر کسی طرح کی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی۔ تو آزاد نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، قافیے کی پابندی بھی ہے، لیکن وزن ضروری ہے۔ وزن مطلب یہاں پر چھوٹے بڑے والا وزن نہیں ہے، یہاں پر بحر ہے، حیت ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لے اور تال اس کا بنا رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مخدوم محی الدین کی نظم چاند تاروں کا بن، اس کے کچھ اشعار یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ایک بند یہاں پر دیا ہے، چاند تاروں کا بن، اس کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ آزاد نظم ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، اب اس کی ایک خاص بات اور ہے کہ یہاں پر قافیے کا استعمال کر لیا گیا ہے، تن، وطن، بن اور مرد و زن، قافیے کا استعمال کر لیا گیا ہے، ردیف نہیں ہے، لیکن مصرے چھوٹے بڑے ہیں، مصروں کا وزن برابر نہیں ہے، لیکن ایک لے میں ایک سر میں بنے ہوئے ہیں، وہ جو وزن لے اور سرتال والا ہے وہ یہاں پر موجود۔ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن۔ مخدوم محی الدین کی یہ نظم ہے، آزاد نظم ہے، اور اس نظم میں ہندوستان کے حالات بیان کیے ہیں، چاند تاروں کا بن ہندوستان کو بتایا ہے۔ تو بہت خوبصورت نظم ہے، اور آزاد نظم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو ہر طرح کی نظم کو دیکھ لینا ہے، پہچان لینا ہے، اور سیکھنا ہے آپ کو کہ کس طرح سے نظم کی پہچان کی جائے۔ نظم معرہ اور آزاد نظم کو فروغ دینے والے اہم شعراء میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض اور اختر الایمان وغیرہ ہیں۔ آج کل ہر قابل ذکر شاعر اس صنف میں طبع آزمائی کرتا ہے۔ آزاد نظم اور معرہ نظم دونوں ہی نظم لکھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل آتی ہے اس طرح کی نظموں کو لکھنا۔ اس کے لیے شاعر کے اندر بہت ساری صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر شاعر اس طرح کی شاعری نہیں کر سکتا۔ جو وزن والی پابندی والی شاعری ہے، جو ردیف اور قافیہ والی شاعری ہے، وہ کرنا آسان ہے، لیکن جس طرح کی ہم نے مثال دیکھی، اس طرح کی شاعری کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بہت کم شعراء ہیں، لیکن جنہوں نے لکھی اچھی، وہ بہت مقبول ہوئے، بہت مشہور ہوئے۔ میرا جی کی شاعری بہت مشہور ہے، بہت اچھے قسم کے آپ نے نظمیں لکھی ہیں، گیت لکھے ہیں آپ نے بہت سارے، میرا جی کے گیت مشہور ہیں۔ نون میم راشد آزاد نظموں کے لیے جانے جاتے ہیں، نئے خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض نئے خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں، جدید طرز کی، جدید انداز کی نظمیں لکھی ہیں، اور بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں فیض احمد فیض نے۔ اختر الایمان نئے طرح کی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں، گیت آپ کے بہت مشہور ہیں اختر الایمان کے۔ اور اس کے بعد ہر قابل ذکر شاعر اس صنف میں طبع آزمائی کرتا ہے۔ آج کی نظم کو شعراء میں سردار علی جعفری، ساغر نظامی، کیفی اعظمی، بلراج کوئل وغیرہ کے مجموعے اٹھا کے دیکھیے تو آزاد نظم کے نمونے زیادہ ملیں گے۔ ان کے بعد کے شعراء میں شہریار، ندا فاضلی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ دور کے شعراء ہیں، یہ شروعاتی دور کے، جدید نظم کے اندر، معرہ اور آزاد نظم کے اندر، پھر یہ بیچ کے دور کے، ان کے بعد کے دور کے، اور یہ اور آگے کے دور کے شعراء ہیں جنہوں نے آزاد نظم اور معرہ نظم میں اپنے ہاتھ آزمائے، اور کئی طرح کی نظم انہوں نے لکھی ہیں۔ طویل نظم کی طرف آتے ہیں تو طویل نظم کی روایت اردو شاعری میں بہت پرانی ہے، اور اس کی مثالیں میں ہمیں مثنویہ اور مرثیہ ہے۔ طویل نظم یعنی بڑی نظم جس میں طوالت موجود ہو، اور یہ نظم کیسی ہوتی ہے؟ مثنوی کے انداز میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی بھی طویل نظم ہی ایک طرح سے، مرثیے بہت طویل ہوتے ہیں، اس کو بھی طویل نظم ہم کہہ سکتے ہیں۔ حیت الگ ہو جاتی ہے، طریقہ کار ان کا الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہے یہ طویل نظم کے مثالیں جن میں ایک ہی موضوع پر طویل بیان ملتا ہے، لیکن جدید طویل نظم مثنویوں اور مرثیوں سے مختلف ہیں۔ آج طویل نظم کا شاعر ایک ہی نظم میں موضوع کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے
ایک سے زیادہ بہریں اور اصناف استعمال کرتا ہے۔ بہروں کا یہاں پر ایک سے زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے نئی طرح کی طویل نظموں میں۔ جو قدیم طویل نظمیں ہیں لکھی جا رہی ہیں وہ مثنویوں کے انداز میں موجود ہیں اور اسی انداز میں ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب جب نئے شعراء آئے تو انہوں نے نئے طرح کے تجربے کرنے شروع ہوئے، نئے انداز کرنے شروع ہوئے، تو انہوں نے کیونکہ موضوع کے اندر جو چیز چاہیے ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ چاہیے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہریں بدلنے کی کوشش کی اور اس میں کری بھی اور وہ اچھی بھی لگی۔ علی سردار جعفری کی طویل نظم نئی دنیا کو سلام اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ طویل نظم ریاضت چاہتی ہے، اس لیے اس صنف کی طرف کم شعراء توجہ دیتے ہیں۔ طویل نظم کے اندر ہی بہت محنت ہوتی ہے، بہت ریاض کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جو لکھ رہے ہیں پہلے اس کو بہت سوچنا پڑتا ہے، پورا خاکہ تیار کرنا پڑتا ہے، اس موضوع سے متعلق سارے کے سارے خیالات کو جمع کرنا پڑتا ہے، یکجا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ نظم آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، ریاضت یعنی پریکٹس۔ تو اس لیے بہت کم شعراء نے اس طرف ہاتھ آزمائے ہیں، اس طرف توجہ دی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سانیٹ کی طرف۔ سانیٹ انگریزی سے مستعار لی گئی ہے۔ چوتھی اور پانچویں دہائی میں اس کا چلن خوب تھا۔ پوری نظم میں 14 مصرے ہوتے ہیں اور اس کے شروع کے 3 بند 4 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں پہلا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور دوسرا اور تیسرا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ سانیٹ شاعری کی ایک صنف ہے جو اردو ادب میں موجود ہے۔ یہ انگریزی ادب سے لیا گیا ہے سانیٹ کو۔ سانیٹ کے اندر 14 مصرے ہوتے ہیں، 14 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ جب آپ لکھتے ہیں تو 4 مصروں کے اوپر ایک بند یہ بناتے ہیں۔ ایک 8 کا ہوتا ہے اور دوسرا 6 کا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ہم ردیف ہوتا ہے، ایک ہی بہر کے اندر ہوتا ہے۔ بہر تو سبھی کی ایک ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف آپ کو دیکھ لینا ہے۔ اور دوسرا اور تیسرا مصرع یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلا اور چوتھا مصرع اور دوسرا اور تیسرا مصرع جو دونوں پاس پاس ہے اور جو دونوں دور دور ہیں، وہ اگر ہم قافیہ آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ سانیٹ مانی جائے گی، اور 14 مصروں کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے، اسی کے اوپر یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت کم ہمارے اردو ادب کے اندر سانیٹ موجود ہیں، لیکن ہاتھ آزمائی شعراء نے کی ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سانیٹ ہمارے یہاں پر مل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور قسم شاعری کی جو بہت کم ہے یہاں پر، وہ ہے ہائیکو۔ ہائیکو جاپانی شاعری کی صنف سخن ہے۔ اردو والوں نے اسے اپنانے کی کوشش کی، مگر یہ صنف زیادہ مقبول نہ ہو سکی، اور اس میں کل 3 مصرے ہوتے ہیں، پہلا اور تیسرا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ایک شعر کے اندر اس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصروں میں ہائیکو مکمل ہو جاتی ہے، اور پہلا اور تیسرا مصرع اس کا جو ہے ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ہائیکو، اس کو ہوکو بھی کہتے ہیں، اور یہ جاپانی شاعری سے اردو ادب میں لی گئی ہے۔ جب شروعات کے اندر یہ آئی تھی، وہی 30-40 کی دہائی کے اندر، تو بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ کئی شاعروں نے اس طرح کی نظمیں، اس طرح کی ہائیکو لکھنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں یہ پسند نہیں کی گئی اور شعراء نے اس طرف سے پھر ہاتھ کھینچ لیے، پھر بعد میں نہیں لکھی جانے لگی۔ اس جائزے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اردو نظم کا دامن بہت مالا مال ہے اور نظم کا سفر جاری ہے۔ نظم کو شعراء کی نئی نسل آ رہی ہے اور نئے نئے تجربے کر رہی ہے، اور اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اردو شاعری میں 20ویں صدی نظم کی صدی ہے۔ اردو شاعری کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے، بدلاؤ آتے جا رہے ہیں، نئے نئے شعراء آتے جا رہے ہیں، اور پورا کا پورا بھی ہم نے پڑھا تو ہر طرح کی صنف اردو ادب میں نظموں کے اندر اپنائی جا رہی ہے۔ ہر طرح کی صنف اور غیر ملکی اصناف بھی ہم ہمارے یہاں پر لے رہے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سانیٹ اور ہائیکو اس کا ایگزامپل ہے۔ سانیٹ کو بھی ہم نے اردو کے اندر ڈھالا اور اردو کے طریقے سے لکھنے کی کوشش کی اور لکھا بھی۔ سانیٹ کو بھی ہم نے انگریزی سے لیا اور ہمارے اردو کے اندر اس کو لکھنے کی کوشش کی اور اس کو لکھا بھی۔ ہندی کے اندر بھی سانیٹ کو لکھے گئے اور وہ بھی بڑے خوبصورت لکھے گئے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نظم کا دامن بڑا وسیع ہے اور بڑا مالا مال ہے۔ بہت سارے شعراء موجود ہیں، بہت ساری نظمیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کو وسعت دی۔ بہت اچھے اچھے شعراء موجود ہیں، اور اتنا کام 20ویں صدی کے اندر ہوا ہے کہ ہم 20ویں صدی کو نظم کی صدی یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ غزل سے زیادہ نظم کو لکھا جاتا ہے۔ غزل سے زیادہ نظم کو اس لیے لکھا گیا کیونکہ غزل کے اندر موضوع کی وسعت نہیں ہوتی ہے۔ غزل کے اندر موضوع کو اتنا نہیں کہا جا سکتا، اتنی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جتنی نظم کے اندر کہی جا سکتی ہے۔ غزل کے اندر ایک ہی شعر کے اندر بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کا ایک ہی شعر ہوتا ہے، وہ اشاروں میں کنایوں میں بات ہوتی ہے۔
کھول کھول کر بات ہم غزل کے اندر نہیں کر سکتے، جبکہ نظم کے اندر ہم کھول کھول کے خوب طوالت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، سمجھا سمجھا کے ہم چیزیں بتا سکتے ہیں۔ تو جہاں کوئی بڑا پیغام دینا ہوتا ہے، کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، تو نظمیں وہاں پر خوبصورتی سے کام آتی ہیں۔ اسی لیے نظم کو 20ویں صدی کو نظم کی صدی یہاں پر کہا گیا ہے۔ اقبال کے بعد نظم کو شعراء کا ایک بڑا قافلہ نظر آتا ہے، جن میں مولانا اسماعیل میرٹھی، تلوک چند محروم، پنڈت برج نارائن چکبست، اکبر الہ آبادی کے نام سر فہرست ہیں۔ تو علامہ اقبال اردو ادب کا بڑا نام ہے۔ آپ نے شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کا موجود ہے۔ آپ نے غزلیں بھی کہی ہیں، آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں۔ غزلیں آپ کی کم ہیں اور نظمیں آپ کی بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ غزل کے ذریعے موضوع کی بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، موضوع کو چھوٹا کر کے یہاں پر بتانا ہوتا ہے، جبکہ نظم کے اندر موضوع کو بڑا کر کے بتا سکتے ہیں، خوب پھیلاؤ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنی بات کہنے کے لیے جو آپ مقصد لے کر چل رہے تھے، جو پیغام قوم کو دینا چاہتے تھے، معاشرے میں جو سدھار لانا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ نے نظم کو اپنا ہتھیار بنایا، نظم کے ذریعے اپنی بات کو آپ نے پھیلائی۔ تو علامہ اقبال نے جب نظم میں ہاتھ پھیلایا اور بہت عمدہ قسم کی نظمیں لکھی ہیں، آپ کی نظمیں مشہور بھی ہوئی، مقبول بھی ہوئی، تو آپ کی دیکھن دیکھی آپ کے پیچھے پوری لائن ایک شعراء کی آ گئی جو نظم کے اندر ہاتھ آزمائی کرنے لگی اور غزل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کے اندر مولانا اسماعیل میرٹھی بڑا نام ہے، تلوک چند محروم، پنڈت برج نارائن چکبست، دونوں بڑے نام ہیں اردو ادب کے۔ اکبر الہ آبادی، اصلاح کے اندر پوری زندگی اکبر الہ آبادی نے نکال دی، پوری زندگی قوم کی اصلاح کے لیے لکھتے رہے، ان کے نام سر فہرست ہیں۔ اور ایک نمایاں نام اردو کے بڑے شاعر جوش ملیح آبادی کا ہے، جس نے نظم گوئی کو عام کیا، اور ان کے ہم قدم ہیں جن شعراء کو دیکھتے ہیں وہ ہیں فراق گورکھپوری، سیماب اکبر آبادی، ساغر نظامی اور روش صدیقی۔ یہ وہ نام ہیں جو علامہ اقبال کے بعد کے نام ہیں، اور جوش ملیح آبادی کے ساتھ کے یہ نام ہیں جنہوں نے نظم کو فروغ دیا، کیونکہ ہم ابھی نظم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کا، جب موضوع اور حیت کے بے پناہ تجربے ہوئے اور اردو نظم کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک 1936 کے آس پاس ایک تحریک چلی، اور اس تحریک نے اردو ادب کی کایا پلٹ دی۔ اردو ادب کو، اردو نظموں کو، اردو غزلوں کو، اردو افسانوں وغیرہ کو نیا رنگ دے دیا۔ اس سے پہلے جو نظمیں لکھی جاتی تھی وہ خوبصورتی کے بارے میں نظمیں لکھی جاتی تھی، وہاں جھوٹی باتیں بیان کی جاتی تھی، بناوٹی باتیں بیان کی جاتی تھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نظمیں اور غزلیں لکھی جاتی تھی، افسانے لکھے جاتے تھے۔ ترقی پسند تحریک نے ان چیزوں کی ممانعت کر دی۔ ترقی پسند تحریک پیغام لے کر آئی کہ آپ کی شاعری انسانیت سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کی شاعری میں انسانیت سے جڑے ہوئے موضوعات ہونے چاہیے، آپ کی شاعری انسانی زندگی کے قریب ہونی چاہیے، سچائی کے قریب ہونی چاہیے۔ اور شاعری نے اس موضوع کے، ترقی پسند تحریک نے شاعری کو اس طرح کے موضوعات دیے جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئے جاتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا پھول کی خوبصورتی، موسم کی خوبصورتی، بہاروں کی خوبصورتی، حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک کے اثر سے سچائی کی باتیں آنے لگ گئیں، مفلسی کی باتیں آنے لگ گئیں، غریبی کی باتیں ہونے لگ گئیں، تنگ حالی کی، انسانی پریشانیوں کی باتیں ہونے لگ گئیں، ذہنی مسائل کے باتیں پیش کی جانے لگیں ادب کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، افسانوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی جس نے اردو ادب کو بالکل بدل دیا۔ اردو ادب کو ہی نہیں، ہندی کے اندر اور انگریزی کے اندر جہاں جہاں اس طرح کی خامیاں تھیں، ادب جہاں جہاں زندگی سے جڑا ہوا نہیں تھا اس کو زندگی کی طرف مائل کر دیا۔ اب وہ پورے عالمی سطح کے اوپر یہ تحریک ہوئی تھی، پورے عالم کے اندر تحریک پھیلی تھی، اور اسی کے ساتھ حلقہ ارباب ذوق تھا، یہ تحریک چلی تھی۔ یہ تحریک بھی بدلاؤ کی بات کرتی تھی، نئے موضوعات کا استعمال کرتے تھے یہ لوگ بھی، اس طرح کی شاعری کی جاتی تھی جو زندگی کے سچے مسائل اٹھائے، زندگی کی سچی باتیں کرے، بناوٹی پن سے دور ہونے کی باتیں حلقہ ارباب ذوق نے کی تھی۔ تو جب اس طرح کی شاعری لکھی گئی تو خوب نئے طرح کے موضوعات آنے لگ گئے، خوب ٹاپک آ گئے نئے نئے، تو حیت کے بے پناہ تجربے ہوئے اور اردو نظم کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ وسیع یعنی چوڑا، اس میں وسعت آتی گئی، چوڑا پن آتا گیا، ذخیرہ بڑھتا چلا گیا اردو ادب کا۔ اس شاعر کا نام لینا ضروری ہے جو غزل گوئی کے عروج کے دور میں پیدا ہوا، لیکن جس نے عوامی موضوعات پر اس قدر نظمیں کہیں کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک تحریک ہے، وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ آدمی، روٹی، عید، بنجارہ وغیرہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اب جب ہم نظموں کی بات کر رہے ہیں تو نظموں کے اندر ہم نذیر اکبر آبادی کو نہیں بھول سکتے۔ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا، اردو نظموں کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ آپ نے ترقی پسند تحریک سے پہلے ہی
اس طرح کے موضوعات جو عوام سے جڑے ہیں اپنی شاعری میں لینا شروع کر دیا تھا۔ آدمی، روٹی، کتا، کشن کنہیا، ہولی، دیوالی، ہر طرح کے موضوعات کا آپ نے اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا ہے۔ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ نہیں لکھا ہو۔ عوام سے جڑے ہوئے شاعر تھے آپ، عوامی شاعری آپ نے کی ہے، عوامی شاعر آپ کو مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ کو، آپ کا لقب ہے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کا۔ تو اردو نظموں کے اندر آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ جو صفات نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں تھی، یعنی عوام کا دکھ درد اور ان کے جد و جہد، اس کو وقت کے نئے پیمانے میں ڈھال کر جدید انداز سے ترقی پسند تحریک نے پیش کیا۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے ہی آپ ہی پیغام دے چکے تھے اور اس طرح کی شاعری آپ کر چکے تھے۔ حالانکہ آپ کے دور میں، کیونکہ اس وقت دور تھا وہی خوبصورتی والا، بناوٹی باتوں کا، درباریوں کو خوش کرنے کا، بادشاہوں کو، مغل درباروں کو خوش کرنے کا، نوابوں کو خوش کرنے کی شاعری کی جاتی تھی۔ آپ چاہتے تو اس طرح کی شاعری آپ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ کے مزاج میں شروع سے ہی پھکڑ پن تھا۔ میلوں ٹھیلوں میں نکل جاتے تھے، ان پہ شاعری کر دی۔ میلوں میں بچہ روتا ہوا ملا، اس کے اوپر شاعری کر دی۔ میلے میں ریچھ ناچتا ہوا ملا، اس کے اوپر نظم لکھ دی۔ میلے کے اندر اور کوئی چیز دکھی، کہیں اور ہولی دکھ گئی ان کو، ہولی کے اوپر باہر نکل گئے، ہولی کے اوپر لکھ دی۔ کشن کنہیا کے بالپن کے اوپر آپ نے لکھ دی۔ ہر طرح کے موضوع کا آپ نے استعمال کیا، تو اور انہی موضوعات کو بعد میں ترقی پسند تحریک والے لے کر آئے کہ نہیں، اس طرح کے موضوعات لینے چاہیے۔ اور آپ کے دور کے اندر آپ کی بہت مخالفت کی گئی، آپ کی قدر نہیں تھی، غریبی کے اندر آپ کے دن گزرے تھے نذیر اکبر آبادی کے۔ ترقی پسند شاعری نے عوامی مسائل کے علاوہ ملک کی آزادی کے جد و جہد اور عالمی مسائل کو بھی اپنا موضوع بنایا، اور اس طرح بیداری کی ایک نئی لہر آئی اور ترقی پسند شعراء کا قافلہ ایک طے شدہ پروگرام کے ذہن میں رکھے آگے بڑھا۔ تو نئے موضوعات کی ڈھیر لگ گئی، لائن لگ گئی۔ تو اس وقت موضوعات کے اندر نئے موضوع تو ٹھیک ہے، وہ تو لی جا رہے تھے، حب الوطنی کے موضوع بھی شاعری کے اندر شامل کیے گئے، وطن سے محبت جگانے کی شاعری کی گئی، وطن کی آزادی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ لوگوں میں جگانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو وطن کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا گیا، بیدار کیا گیا شاعری کے ذریعے۔ تو یہ شاعری بھی ترقی پسند تحریک کے اثر سے شروعات ہوئی۔ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اور وہ سب شعراء جو اپنے اپنے طور پر وطنی اور انقلابی شاعری کر رہے تھے ایک پرچم تلے جمع ہو گئے۔ جو شعراء جو اس سے واقف نہیں تھے، طاقت سے واقف نہیں تھے، الگ الگ شاعری کر رہے تھے اور کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی قدر و قیمت نہیں تھی، جب وہ ترقی پسند تحریک آئی تو سبھی ایک ہو گئے، اور ایک انداز کے اندر جو ترقی پسند تحریک کی روش تھی، جو ان کے طریقے تھے، اس انداز میں انہوں نے شاعری کرنی شروع کر دی۔ اس تحریک نے خاص طور پر نظم گوئی اور مقصدیت پر زور دیا۔ مجاز، جذبی، جان نثار اختر، ساحل لدھیانوی، مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، نیاز حیدر، وامق جونپوری، احمد ندیم قاسمی وغیرہ سر فہرست ہیں، اور ان لوگوں نے اردو نظم کے موضوع اور حیت کے نئے نئے تجربے کیے، اور رفتہ رفتہ اردو نظم کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ وہ شعراء ہیں کہ جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے دور کے اندر اردو نظم کو ترقی دی۔ اس وقت اردو نظم کو انہوں نے اپنایا اور اپنی اظہار خیالات کا ذریعہ انہوں نے بنایا، اور پھر اس کو فروغ بھی دیا۔ تو یہ ارتقا تھی، اس طرح سے اردو ادب کے اندر نظم نے ترقی کی۔ رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا امیر خسرو سے لے کر اور یہاں تک نذیر اکبر آبادی تک کتنی ترقی کی، کتنے دور اس نے دیکھے ہیں، پریشانیاں بھی دیکھی ہیں، نظم کو دبایا گیا بھی، کچلنے کی بھی کوشش کی گئی، اور نظم کو کم سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی، غزل کے اعتبار سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن نظم رکی نہیں اور بڑھتی رہی، فروغ اس کو حاصل ہوتا گیا، اور 20ویں صدی میں سب سے زیادہ نظمیں لکھی گئی، اس لیے 20ویں صدی کو نظم کی صدی بھی کہا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ الوداع۔